جس نے کہ گوبلز کی بھی یاد بھلا دی اور ایک اس طریقے سے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا، ان میں پیسے بانٹے گئے اور اپنے مخالف صحافیوں کو، گروپس کو سزائیں دی گئیں، اور اس تمام کام کی نگرانی آج خود مریم نواز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کر رہی تھیں۔ جو ویڈیو ٹیپ آئی اس کے اوپر مریم نواز نے کیا کہا، ذرا تھوڑا دوبارہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ سوال میرا بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت، کس حیثیت میں آپ ان کو اشتہارات نہ دینے کے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو پارٹی کا میڈیا سیل جو مریم نواز چلا رہی تھیں، اس سیل کی منظوری سے 9,62,53,902 روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی، جو پنجاب کی 9,62,53,902 کی، آپ سمجھے سیدھا سیدھا 10 ارب ہو گیا، اس کو فگرز کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو 10 ارب روپے کی 10 ارب روپیہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا۔ میں یہ ریکارڈ آپ کو دے دوں گا، میں چینلز کے نام نہیں لیتا، کچھ چینلز کے نام انہوں نے لیے جن کو انہوں نے سزا دی، کچھ چینلز کے نام انہوں نے نہیں لیے جن کو ریوارڈ کیا گیا، سو میں اس لیے چینلز کا نام نہیں لیتا، پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ میں آپ کو دے دوں گا صحافی برادری کے بینیفٹ کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کس کس چینل کو، کس کس گروپ کو ریوارڈ کیا گیا اور کس کس کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو 10 ارب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈورٹیزمنٹ تھی، جو پنجاب کی ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ بھی بہت حد تک یہی سیل کنٹرول کر رہا تھا، اور وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کی گئی، یعنی کل ملا کے آپ سمجھیے کہ تقریباً 15 سے 18 ارب روپیہ صحافیوں میں، مختلف میڈیا گروپس میں بانٹا گیا۔ اور مریم نواز کے آج کا جو اعتراف ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر غیر اخلاقی تو ہے ہی، لیکن اخلاق سے تو چونکہ ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ پبلک فنڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے، یہ ایک تو ایف آئی اے کے اندر بھی جرم بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا، اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر جینون صحافی ہیں، ان کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے آج ان کا انکشاف ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب ہم اس طرح کے وسائل کو آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وسائل جو ہیں، ظاہر ہے ہم 15-18 ارب روپے کے قریب بھی نہیں ہیں جب ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک نوٹس ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے ہم احکامات کے پابند ہیں اور ہم اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں. باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا. اور اس کے بعد جی 5 سال میں، یہ 5 سال، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ جو کارروائی ہوگی وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر لیں گے. جی حماد اظہر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا رونے والوں نے آج اعتراف کیا کہ قوم کے اربوں روپے انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے خرچ کر دیے. تو ظاہر اب اس کا حساب ہوئے گا. اور مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں. ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں. دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے، ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے. ایک تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے جن کے ایڈ روکے نہیں گئے بلکہ ان کو نوازا گیا. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کو جزا بھی تو دے رہے ہوں گے. تو اس کا حساب اب ہم لگائیں گے. اور ہم نے سارا یہ وزارت انفارمیشن اطلاعات جو ہے وہ تمام صوبوں سے، کیونکہ آپ یہ جان کے حیران ہوئیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے اربوں روپے تو لگے ہی لگے، صوبائی حکومتوں کے بھی اس سے زیادہ پیسے لگے، تو ان سے بھی سارا حساب منگایا گیا تاکہ پتہ تو لگے کہ بھائی وہ کون سے چینل تھے، وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے، وہ کون سے پروگرامز تھے جن پہ اپنی من مرضی کی شوز کرائے جاتے تھے یا خبروں کو دبایا جاتا تھا. اسی طرح یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا فاشزم سے کم ہے؟ ہم تو ٹویٹ بھی کر دیں تو وہ فاشسٹ ہو جاتی ہے. ہم تو کسی میڈیا کے گھر کو چیلنج بھی کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو ہم فاشسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ اوپنلی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کو پیسے یا دیے جا رہے ہیں یا روکے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یہ سارے سوالوں کے ہم جواب نہ صرف لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کی آزادی کو پیسوں کے ساتھ یا ایڈز کو ہتھیار بنا کے اس کو کچلا جائے جیسے کہ انہوں نے کچلا ہے. اور جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سارے اعتراف سامنے آ رہے ہیں، ایون فیلڈ کے بھی آ گئے اعترافات سامنے کورٹ کے اندر، وہ بھی ان کے نکل آئے. پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہے، پہلے اس سے بھی انکاری تھے، آج یہ بھی نکل آئے ہیں. اسی طرح باقی بھی سارے اعترافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگرز سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح یہ جو اشتہارات کے، اور یہ اشتہارات صرف ایک حربہ ہے، آپ یقین مانیں ان کی اس کے علاوہ بھی اور حربے استعمال کیے گئے ماضی کے اندر. اور آپ سب صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا حربے ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے. صحافیوں میں انہوں نے ہی پلاٹس بانٹے تھے ماضی کے اندر، صحافیوں میں انہوں نے بہت سارا کچھ کیا اور بہت ساروں کو نشانہ بھی بنایا، بہت ساروں کے اداروں کو بند بھی کروایا، بہت ساروں کے لبوں کو خاموشی بھی دی. لیکن اب ایسے نہیں چل سکے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کریں گے. مسٹر صاحب 2014 میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا تھا وزارت انفارمیشن کے تحت، اور جو ان کا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے اور کئی لوگ ابھی بھی پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں. ان کا بھی آپ نے پتہ کیا کہ اب ایک پروجیکٹ جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے، وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے، اس کے اوپر بھی، کیونکہ دیکھیں نا اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی، روکے گئے اشتہار، یہ سارا کام وہ کر رہی تھیں. اب جب وہ کر رہی تھیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے وہ تو پپٹ تھے، وہ تو کٹھ پتلی تھے، اور وزارت اطلاعات اور نشریات ان کے دور میں جو تھی وہ تو ایک کٹھ پتلیوں پہ مبنی تھی. لہٰذا ان کو انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب پرائیویٹ شخص کی اختیارات انہوں نے کیسے پبلک منی کے اوپر یوز کیے، پیسہ کیسے استعمال کیا، اس کی پوری تحقیقات آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آپ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، ان پیسوں کے حوالے سے عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کے خلاف بھی آپ جو ہے تحقیقات کریں گے؟ کیا آپ کے ادارے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کریں گے؟ سیکنڈ حماد صاحب،
पेट्रोलियम बहरान जो है वो शदीद हो इस गया पे है। रहते हैं थोड़ी देर। ये जो आपने बात कही है ना कि अदलिया के ऊपर, इस वक्त देखें नून लीग की कोशिश क्या है। कोशिश ये है कि आप जो केस इस वक्त अदालत में लगा हुआ है, जो बड़ा सीधा केस है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, इसके पैसे आपने कहाँ से दिए। ये सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस कहता है आप जो प्रॉपर्टी लेंगे आप उसका बताएंगे कि इसके पैसे मेरे पास थे और मैंने दिए थे, अगर अदरवाइज ये करप्शन है। अब वो ये चाहते हैं कि ये सिलसिला यहीं पे रुक जाए और हम दूसरी तरफ चले जाएं, कभी फलाना करा लें, कभी फलाना करा लें। आपके पास जो भी एविडेंस है पीएमएलएन के पास, वो इस वक्त एक डिवीजन बेंच केस सुन रहा है, वो आप वहाँ पे जमा करवा दें। अगर वो फोरेंसिक है उसको जमा करवा दें, वो उसको एनालाइज कर लेंगे। अगर नहीं है वो भी उसको आप जो है वो देख लेंगे, क्योंकि अपील है, अपील में आपको पता है मेरिट्स भी जो हैं वो खुल सकते हैं। लिहाजा हम इस वक्त बड़े फोकस्ड हैं इन केसेस के ऊपर। और ये जो आज इन्होंने इंकशाफ किया है मरियम, और हम नैब से भी बार बार पीएम पहले दिन से कह रहे थे अपने आप को एक्सपेंड ना करें, फोकस करें, क्योंकि देखिए आम आदमी ये समझता है कि ये सारे चोरों से पैसे वापस आने चाहिए। हमने बड़ा सिंपल कहा, अगर आपने जेल नहीं काटनी अपने पैसे वापस करें, आप अपने घर में, हम अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम इसको फोकस से नहीं हटने देना चाहते। लैंड माफिया से जिन साथियों ने माल इकट्ठा किया अरबों रुपया, क्या उनके खिलाफ भी तहकीकात होगी? अभी तो इसके ऊपर तहकीकात कर लें। अच्छा, एक और सवाल ये भी उठता है कि ये जो इनका मीडिया सेल जो इन्होंने चलाने का आज एतराफ़ किया है, तो ये जो ऑडियोज़ को तोड़ा जोड़ा जा रहा है, हमारा ये सवाल है कि क्या ये इसका भी सुराग उस मीडिया सेल के साथ तो नहीं जाके लगता जिसको मरियम नवाज साहिबा हैंडल कर रही थी? क्योंकि माजी में आपको पता है ऐसी प्रोडक्शनें पहले भी आती रही हैं। एक आपको पता है डीड आई थी कैलिबरी फॉन्ट में, तो वो कैलिबरी फॉन्ट पता लगा उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसकी तारीख लिखी हुई थी। तो अगर आप इसकी भी देखें कि वो जो ऑडियो आई और वो फिर एक स्पीच के अंदर से वो सारे जुमले निकल आए साबिक चीफ जस्टिस के, तो तरीका वारदात तो उसी मीडिया सेल का लग रहा है, कोई ज्यादा उससे मुख्तलिफ नहीं लग रहा। तो ये भी, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। के जो रहनुमा है वो यही कह रहे हैं कि इस ऑडियो पे इतना शोर या मतलब इतना शोर बर्पा नहीं करना चाहिए, इतनी जरूरत नहीं है इस ऑडियो के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल सही है इस पे। हम देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया, केस इस वक्त हाई कोर्ट के 2 जजेस सुन रहे हैं, वो मेरिट के ऊपर सुन रहे हैं। आपकी जो एविडेंस है आप वहां पे ले जाए। अल्लाह की जो ऑडियो है उस हवाले से भी उसने कहा है वो तो सहाफती तंजीमें फैसला करें। सहाफती जो लोग जो हैं वो हर वक्त एक छोटी छोटी बात के ऊपर हमें बताते हैं कितना जुल्म हो गया है। तो अब ये तो देखिए ना, सहाफियों के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इसके ऊपर क्या अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और किस तरह से आगे लेके चलते हैं। ये अभी किन सहाफ़ियों को निकाला है, कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है, ये तो फिर हर एक के अलग मेरिट्स होंगे। क्या क्योंकि बार बार ये ऑडियो डिस्कस हो रही है, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि इस ऑडियो को झूठ साबित करने के लिए इसका फोरेंसिक जो है हुकूमती सतह पर भी? नहीं, वो मरियम नवाज तो मान गई है कि मेरी है। नहीं, वो जो दूसरी है वो अपनी अदालत में जमा करवाए ना, वो तो अदालत जो है वो जाने अदालत फैसला। जी बाप, अभी फरमाया है कि इंक्वायरी कराई जाएगी। जी जी, इंक्वायरी के बाद क्या होगा? इंक्वायरी के बाद पहले तो आपके सामने रखेंगे ना जो सहाफ़ी हैं कि ज़रा आप ज़रा देख लें, करतूत देख लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं इंशाल्लाह। वरना जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जाहिर है कि पब्लिक मनी की जो मिस अप्रोप्रिएशन है ये क्रिमिनल केस है, एक सेपरेट क्रिमिनल केस है, हम उधर भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर ये किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी लेट सपोज बरतानिया में खड़े होकर कहती कि हाँ मैंने इश्तिहारात को इस्तेमाल किया है मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज वो सारा खानदान जेल में जा चुका होता। तो ये अगर किसी और मुल्क में हुआ होता, ये इसकी संगीनी है। इस मुल्क में भी होगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें।